عمران نیازی صاحب کو نہ امریکہ این آر او دے سکتا ہے، نہ آئی ایم ایف این آر او دے سکتی ہے۔ عمران خان اگر سمجھتے ہیں کہ ان کے کیس جھوٹے ہیں تو انہیں عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کرنی چاہیے۔ ہمارے خلاف بھی جھوٹے کیس بنے تھے، ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں، میں نے بھی جیل کاٹی ہے، ہمارے ہر لیڈر نے جیل کاٹی ہے، لیکن ہم نے کبھی ان جھوٹے مقدموں کا رونا ملک سے باہر کسی بین الاقوامی فورم پر نہیں رویا، چونکہ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستان کی عزت پیاری ہے، ہم نے پاکستان کی جنگ پاکستان کے اندر لڑی ہے، ہم نے پاکستان کے اداروں میں اپنی جنگ لڑی ہے، لیکن آج یہ پاکستان کو پوری دنیا میں رسوا کر کے اپنے حصے میں رسوائی کما رہے ہیں۔ پاکستان کا ان کی مذموم مہم سے بال بیکا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب پارلیمنٹ میں غزہ کے اوپر اسرائیل کی بمباری اور ظلم کے خلاف قرارداد پیش کی گئی تو پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کر کے ثابت کر دیا غزہ کے بے گناہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ وہ کون سی سیاسی جماعت ہو سکتی ہے کہ جو غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی اور ہمدردی کی قرارداد کو مسترد کرنے کی کوشش کرے؟ پھر جب قوم کی طرف سے تنقید ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ آپ کی کتنی غلطیوں کی قوم سزا بھگتے گی؟ آپ کی غلطی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ اپنا شناختی کارڈ بھول گئے، آپ اپنا شناختی سمبل، انتخابی سمبل بھول گئے۔ آپ کی نالائکی تھی، نااہلی تھی، جس کی وجہ سے الیکشن میں آپ اپنا انتخابی نشان حاصل نہیں کر سکے۔ 2 سال سے آپ کو الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے الیکشن کرا لیں، انٹرا پارٹی الیکشن کرا لیں، آپ نے نہیں کرائے۔ یہ آپ ہی کی نالائکی اور نااہلی تھی کہ آپ نے اپنی مخصوص نشستیں ضائع کیں، اور اب آپ خود مان رہے ہیں۔ تو جب آپ نے خود اپنی نالائکی سے اپنا انتخابی نشان کھویا، اپنی نالائکی سے اپنی مخصوص نشستیں کھوئیں، تو اس کی سزا پاکستان کو کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی سزا خود اپنے آپ کو دیں، اپنی صفوں میں تلاش کریں کہ کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے آپ ایسی غلطیاں نہیں، حماقتیں نہیں، مہا حماقتیں یا بلنڈرز کر رہے ہیں۔ ان کی سزا اور ان کا انتقام پاکستان سے نہ لیں۔ اور یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم سب مل کر وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان کے معاشی بحالی کے جس پلان پر کام کر رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں امن اور استحکام کو برقرار رکھا جائے۔ پاکستان میں استحکام ہوگا تو معاشی بحالی ہوگی۔ اگر پاکستان میں انتشار ہوگا، خلفشار ہوگا، سیاسی بے یقینی کو فروغ دیا جائے گا تو پاکستان کی معیشت بہترین منصوبوں کے باوجود آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ کسی بھی معیشت کو بحال کرنے کے لیے سب سے پہلے استحکام اور امن کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے اگر پی ٹی آئی نے اپنی روش نہ بدلی تو پھر وہ خود اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے، وہ این آر او حاصل کرنے کے لیے ملک کے اندر بدامنی پھیلائیں یا ملک کے امن اور استحکام سے کھیلیں۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ایک طرف ہمارے افسر، ہمارے جوان فوج کے، پولیس کے شہادتیں دیں اور دوسری طرف ان کی توہین آمیز ان کے خلاف، ان کے اداروں کے خلاف کوئی مہم چلائے۔ پاکستان کی سلامتی سے کھیلنے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ میں اس موقع پر یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو ان بحرانوں سے جو ہمیں ورثے میں ملے، یہ عمران خان کا کارنامہ تھا کہ جب انہوں نے حکومت چھوڑی تو پاکستان کے قرضوں کا بوجھ، قرضوں کی ادائیگی کا بوجھ پاکستان کے کل محاصل یا نیٹ ریونیو سے زیادہ تھا۔ عمران خان نے جب حکومت چھوڑی تو جتنے ریونیوز وفاقی حکومت اکٹھے کرتی ہے
اس سے زیادہ ہمیں قرضوں کی ادائیگی کے لیے وسائل درکار تھے، چونکہ عمران خان کے 4 سالوں میں پاکستان کی تاریخ کا 80% قرضہ پاکستان پہ چڑھایا گیا۔ عمران خان پاکستان کو قرضے کے دلدل میں دھنسا کے آج مزے سے ڈیالہ جیل میں بیٹھے دیسی مرغی کھا رہے ہیں، لیکن ان کی اس 4 سالہ کارکردگی کی سزا ایک عام آدمی مہنگی بجلی، مہنگی گیس اور مہنگائی اور نوجوان بے روزگاری کی صورت میں بھگت رہے ہیں۔ ہم نے قومی اسمبلی میں جب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت چیخ چیخ کر کہا تھا کہ جو فیصلے کر رہے ہیں، جو نااہلی اور بد انتظامی کر رہے ہیں اور جو شرائط یہ طے کر رہی ہیں، اس کے نتیجے میں جو مہنگائی کی لہر آئے گی وہ کئی سال تک قوم کو بھگتنی پڑے گی۔ اور اب ہم انشاءاللہ تعالی کوشش سے انشاءاللہ محنت سے، جد و جہد سے اس مہنگائی کو بھی شکست دیں گے، بے روزگاری کو بھی شکست دیں گے اور غربت کو بھی شکست دیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اگلے 2 سال سب مل کر امن کے ساتھ، استحکام کے ساتھ پاکستان کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے، پاکستان کی زراعت میں پیداوار بڑھانے کے لیے، پاکستان کی صنعت میں پیداوار بڑھانے کے لیے، پاکستان کی برآمدات کو فروغ دینے کے لیے، پاکستان کی آئی ٹی کی ایکسپورٹس کو فروغ دینے کے لیے، پاکستان کے نوجوانوں کو 21ویں صدی کے ہنر دینے کے لیے، نئی جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کے لیے ہم ہمہ وقت کام کریں۔ اور انشاءاللہ تعالی حکومت کا جو ترقیاتی ایجنڈا ہے، اس میں ہم اپنے ہیومن ریسورس کو ترقی دیں گے، جدید انفراسٹرکچر لے کر آئیں گے اور پاکستان کی زراعت کو ٹیکنالوجی کے ساتھ گرین ریولوشن 2.0 سے ہمکنار کریں گے۔ اور پاکستان میں جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں، جیسے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، بگ ڈیٹا ہے، کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے، آٹومیشن روبوٹکس ہے، جن کے ذریعے 4th انڈسٹریل ریولوشن دنیا میں تمام پیداوار کے ذرائع بدل رہا ہے، ہم پاکستان میں ان کی ایڈاپشن کے لیے تیزی سے کام کریں گے تاکہ پاکستان کو ایک جدید معیشت میں، کمپیٹیٹو معیشت میں ڈھالا جا سکے۔